حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کئی صورتوں میں سینکڑوں مرتبہ کیا ہے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی جی؟ جنریٹر نہیں، پنکھے بھی نہیں لگے ہوئے تو جنریٹر صرف ساؤنڈ کی مشین بھی نہیں چلا رہا۔ ہماری بھی مجبوری ہے نا، بجلی کے بغیر تو ہم بھی نہیں چل سکتے۔ خیر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کس ماحول میں پیدا ہوئے، پلے، جوانی چڑھے، اسی دشمن کے گھر جس نے موسیٰ علیہ السلام کی خاطر ہزاروں بچے قتل کیے، لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے وہی پال کے دکھایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، تفصیل میں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں، قبطی اور بنی اسرائیلی کی لڑائی جاری ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ رسید کیا، قبطی مر گیا۔ اگلے دن پھر آپ گھوم رہے ہیں باہر، سخت خطرے کی حالت میں کہ کل بھی بندہ مرا ہے، آج اللہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ دیکھا کل والا بنی اسرائیلی آج دوسرے بندے سے لڑ رہا ہے۔ پھر آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اس بنی اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کم بخت، آیا دن تیرا کوئی نہ کوئی پھڈا لگا رہتا ہے۔ بس یہ جملے کہنے کی دیر تھی، آگے بڑھے تو وہ چلا کے کہنے لگا، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل تو نے آدمی قتل کیا؟ بس یہ بات کرنے کی دیر تھی، جو قبطی تھا وہ بھاگتے ہوئے فرعون کے پاس پہنچا کہ جو بندہ تلاش کر رہے ہو، مقتول کا قاتل نہیں مل رہا، وہ تو آپ کے گھر میں پلنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قاتل ہیں۔ آرڈر جاری ہوا، فیصلہ ہوا کہ انہیں گرفتار کیا جائے، لایا جائے۔ وہیں سے ایک شخص نے ان کی بات سنی، دوڑتا ہوا کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آیا۔ فرمایا، اللہ کے کلیم، موسیٰ علیہ السلام سے کہا نکلیے یہاں سے، جان بچائیے، آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں سے نکلتے ہیں۔ قرآن نے یہاں سے آگے یوں بیان کیا، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب آپ نے رخ کیا، توجہ کی مدین کی طرف، وجد علیہ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا۔ چل پڑتے ہیں، صرف طرف معلوم ہے کہ بھئی یوں مدین ہے، باقی راستے معلوم نہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں 8 دن کی مسافت ہے۔ مصر سے مدین تک کتنا سفر تھا؟ 8 دن کا سفر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑتے ہیں، نہ زاد راہ ہے، نہ سفر کی تیاری ہے، پر خطر حالات میں چلتے ہیں۔ جوتے بھی ٹوٹ گئے، پیٹ کمر سے جا لگتا ہے، درختوں کے پتے چبا چبا کر گزارا کرتے جا رہے ہیں۔ دوڑے دوڑے جب آپ مدین پہنچتے ہیں
اللہ اکبر، تھکے ہوئے خوب۔ جو ہی آپ مدین پہنچتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب آپ مدین کے کنویں پر پانی پر پہنچتے ہیں وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، آپ نے لوگوں کی ایک جماعت کو پایا، یسقون، جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ گھاٹ کنویں پر سارے مرد لگے ہوئے چروائے اپنے اپنے ریوڑ کو سیراب کرتے جا رہے ہیں، انہیں پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ کے کلیم کی نظر پڑتی ہے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، موسیٰ علیہ السلام ان سے الگ دیکھتے دو لڑکیاں ہیں تذودان، جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ ظاہر بات ہے جانور پیاسے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ دو لڑکیاں لگی ہوئی ہیں نوجوان، اپنے ان جانوروں کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ مرد تو سارے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ آپ نے یہ منظر دیکھا، آپ سے گوارا نہیں ہوا کہ ہمیشہ ہی کمزور کو مظلوم بنایا جائے، ان کو پسا جائے، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ علامہ حفظ الرحمن سیو ہاروی اپنی شہرہ آفاق کتاب قصص القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ جو پانی پلوا رہے تھے یہ طاقتور اور زوراور لوگ تھے، اور ان لڑکیوں کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ ان سے پہلے یا اپنے باری پر بھی جا کے اپنے جانوروں کو سیراب کر سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، آپ کھڑے ہو گئے، حالانکہ خود بھی تھکے ہوئے ہیں، خود بھوکے بھی ہیں، پردیسی ہیں، خوف کا بھی خطرہ ہے۔ آپ اٹھتے ہیں اور ان کے پاس آ کے کہتے ہیں ما خطبکما، ما خطبکما، تمہارا کیا ماجرا ہے؟ کس وجہ سے تم پیچھے کھڑی ہو اور جانوروں کو دھکیل رہی اور روک رہی ہو؟ تو قالتا، وہ دونوں لڑکیاں بول پڑی لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی جب تک کہ یہ چروائے پلا کے چلے نہ جائیں۔ یہ زوراور ہیں، طاقتور ہیں، زبردستی ہے، ہماری طاقت نہیں ہے ان سے جھگڑنے کی، بس یہ چلے جائیں گے، پھر ہم جا کے اپنے جانوروں کو سیراب کروائیں گے۔ اور کتنے پیارے پہرائے میں اللہ کے کلیم کے سامنے اپنا عذر بھی پیش کر دیا، کہنے لگی وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا والد باپ بہت بوڑھا ہے، اس لیے ہم بکریاں سیراب کرنے آئی ہیں۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے ذہن میں نہ رہے کہ ہم کوئی شوقیہ نہیں آئی ہیں، ہمارے گھر میں اور مرد نہیں، اور ابو کیا ہیں؟ بوڑھے ہیں۔ قربان جاؤں پیغمبر کی شان پہ، اچھا لے آؤ اپنی بکریاں آگے کرو۔ ان کی بکریاں آگے کی، جمگٹھے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اللہ کے کلیم، اور جو بوکا، جو ڈول کنویں میں ڈال کے نکالا جاتا تھا، مفسرین فرماتے ہیں 10 آدمی اس کو کھینچتے تھے، تب جا کے وہ جانوروں کو سیراب کرتا، بڑا ڈول تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پیچھے دھکیلا، ڈول پھینکا،
جب پھینکا اکیلے تنے تنہا 10 آدمیوں کا ڈول نکال دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب طاقت کا یہ نظارہ ان غنڈوں نے دیکھا تو کہنے لگے بس خاموشی بہتر ہے۔ جس شخص کے اندر یہ طاقت ہے کہ اکیلے 10 آدمیوں کا ڈول نکال دیے تو اگر ہم سے لڑ پڑے تو اوپر نیچے مار دیں گے ہمیں۔ اور طاقت کا اندازہ آپ لوگوں کو تو لگ گیا ہوگا کہ ایک بندے کو کیا مارا تھا، مکئی مارا تھا تو فقضا علیہ، مر گیا تھا۔ اب جب آپ نے پانی نکالا اور ان لڑکیوں کی بکریوں کو سیراب کیا، یوں ہی سیراب کیا، لڑکیاں چل پڑی۔ جب گھر پہنچتی ہیں تو عام روٹین سے ہٹ کر آج جلدی آئی ہیں۔ والد نے پوچھا بچیوں آج اتنی جلدی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ ابا جان کو پورا واقعہ سنایا، ایسے ایک بندہ آیا اور یہ ماجرا ہے، اور انہوں نے ہمارے جانوروں کو سیراب کیا اور کچھ مانگا بھی نہیں، اجرت بھی نہیں مانگی، نیکی کی، ہمیں کہا جاؤ گھر۔ موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کہتا ہے فَسَقَا لَهُمَا، ان کی جانوروں کو سیراب کیا، پانی پلایا، ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ، پھر موسیٰ علیہ السلام پھرے سائے کی طرف۔ کس کی طرف؟ گرمی کا موسم ہے، سفر کیا ہوا ہے، تھکاوٹ ہے، بھوک ہے، پھر بھی نیکی کی اور پیچھے پلٹ کے۔ آپ کو پتہ ہے کسی مسافر پردیسی کے لیے شدید گرمی میں درخت کا سایہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس نعمت کا اندازہ تو انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو ایئر کنڈیشن سے باہر گھومتے ہیں۔ تو آپ پیچھے آتے ہیں، قرآن کہتا ہے ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ، پھر آپ پیچھے ہٹے اور سائے کی طرف آئے اور کیا کہا فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اللہ اکبر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے ربا جو بھی تو بھیجے نازل کرے میری طرف، من خیر کچھ خیر سے، یا خیر سے مراد من طعام، اللہ ابھی اگر تو مجھے کوئی روٹی خوراک کا انتظام کر دے تو فإنی فقیر، اللہ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں۔ نبی بھی رب کے فقیر ہیں، ولی بھی رب کے فقیر اور محتاج ہیں۔ محتاجیوں سے پاک غنی بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا اللہ میں فقیر ہوں۔ پردیسی حدیث سنا دوں ذرا مزہ ہی آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمیشہ، کوئی شک نہیں ہے ان کی قبولیت میں۔ ایک مسافر کی دعا، کس کی دعا؟ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2 مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3 والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو میں والدین سے کہتا ہوں اپنی اولاد کو بد دعائیں دینے کے بجائے کیا دیا کرو؟ ان کو دعائیں دیا کرو۔ آپ کی دعائیں دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی دعائیں ضرور رنگ لائیں۔ اور مسافر کی دعا تو پردیسی مسافر اللہ کے کلیم دعا کرتے ہیں اللہ جو تو خیر
خیر نازل کرے تو میں فقیر محتاج ہوں. اس درد دل سے التجا کی, دعا قبول ہو گئی. ادھر بچیاں گھر گئی ہیں, والد کے سامنے قصہ سنایا. ان کے والد نے کہا جلدی جاؤ, وہ تو کوئی بڑا پاک باز بندہ نظر آتا ہے, اسے بلا کے لے آؤ. کیا کرو؟ بلا کے لے آؤ. اب ان دو میں سے دو بہنیں تھیں, ایک چلتی ہوئی آئی. اب یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ مفسرین کرام نے 5 اقوال کیے ہیں, زیادہ تر مشہور 2 قول ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. امام قرطبی رحمہ اللہ اس کو راجح قرار دیتے ہیں. دیگر مفسرین, امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, قرآن کریم نے نام نہیں بتایا کہ وہ کون تھے. وہ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام مدین ہی کے اندر مبعوث فرمائے گئے تھے, لیکن تاریخ کے اعتبار سے شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں برس پہلے گزرے. تو یا یہ ان کے ہم نام کوئی اور بزرگ ہو سکتے ہیں, اور کئی مفسرین جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ امام طبری کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں رب نے نام نہیں بتایا تو ہمیں بھی نام متعین کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے, اللہ والے, نیک سیرت انسان تھے, یا بقول بعض کے حضرت شعیب علیہ السلام بچیوں میں سے ایک کو بھیجا, جلدی بلا کے لے آ اس بندے کو جس نے کنویں سے ڈول نکال کر آپ کی بکریاں سیراب کی. اب ذرا اہم موڑ آ گیا ہے سیرت موسیٰ علیہ السلام کا, توجہ چاہوں گا. قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ, ان 2 بہنوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی, عَلَى اسْتِحْيَاءٍ, شرماتے ہوئے. کیسے آئی؟ شرماتے ہوئے, حیا کے ساتھ آئی ہے. یہ میرے پاس اردو کے اور لفظ کوئی نہیں ہے. مفسرین قربان جاؤں عربیت کے کمال پر, پھر قرآنی عربی کمال تک پہنچی ہوئی ہے, بلاغت میں, فصاحت میں, حسن بیان میں, اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا حیادار بن کے آئی, قرآن نے یہ نہیں کہا حیا کے ساتھ آئی, بلکہ قرآن نے اس پاک دامن بچی کی سیرت یوں بیان کی, فرمایا علی استحیاء, گویا کہ وہ ایسے آ رہی تھی حیا کی سواری پر بیٹھ کے آ رہی تھی. اعلیٰ اوپر حیا کے آئی, حد ہے. علی استحیاء, اللہ جس کی سواری حیا ہو, حیا کی سواری پر بیٹھ کے آئی. یوں لگتا ہے, اور حیا دیکھیے, یا قرآن پھرول کے دیکھ لیجئے, اللہ نے اس لڑکی کا حسن نہیں بیان کیا کہ شکل کیسی تھی, قد کیسا تھا, آنکھیں, چہرہ ایسے, بال, زلفیں ایسی, رنگت نہیں بیان کی. اللہ نے اس کی صفت بیان کی, نام بھی قرآن نے نہیں بتایا, وہ تاریخ میں آتا ہے. قرآن نے اس کی صفت بیان کی تو وہ کون سی صفت ہے؟ بولو نا, حیا. وہ کون سی صفت ہے؟ حیا ہے. اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء حیادار تھے. کیا تھے؟ حیا تمام نبیوں کی صفت ہے. اور آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے. کیا ہے؟ حیا ایمان کا شعبہ ہے. اور قربان جاؤں, جب میرے محبوب پیغمبر حیا
کرتے ہیں, حیا کو نبیوں کی صفت بتلاتے ہیں, تو میرے پیغمبر کے اندر حیا کا عالم کیا تھا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. اللہ اکبر, کہ اللہ کے پاک پیغمبر کواری لڑکی جو پردے میں رہنے والی ہو اس سے زیادہ حیادار تھے. اللہ اکبر. ایک کنواری لڑکی جو پردے میں رہتی تھی, نبی علیہ السلام اس سے کیا تھے؟ زیادہ حیادار تھے. اور اگلا لفظ کیا ہے؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. فرمایا جب آپ کو کوئی چیز بری لگتی تھی تو آپ منہ سے کچھ نہ کہتے, چہرے ہی سے ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگتے تھے. اتنے حیادار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو, حیاء الحیاء لا یأتی الا بخیر. متفق علیہ. الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا ہمیشہ خیر ہی دیتی ہے, لاتی ہے. حیا ہمیشہ کیا لاتی ہے؟ خیر لاتی ہے. حیا سے ہمیشہ خیر ہی حاصل ہوتا ہے. اور دوسری حدیث مسلم کی, اس میں لفظ ہے, فرمایا الحیاء خیر کلہ. اللہ اکبر. حیا ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے. حیا نری خیر ہی خیر ہے. اور ایک اور حدیث سن لیجئے, فرمایا ان لکل دین خلقا. ہر دین کا کچھ اخلاق ہوتا ہے. ہر دین کے کیا ہوتے ہیں؟ اخلاق ہوتے ہیں. وخلق الاسلام الحیاء. اور اخلاق, اسلام کے اخلاق حیا ہے. ہر دین کے اندر اخلاق ہوتے ہیں. اسلامی خلق کیا چیز ہے؟ حیا. ایک بندے کے اندر حیا نہیں, ہم اس کو با اخلاق, جی حیات نہیں, بندہ ہے بے شرم پر ہے بڑے اخلاق والا, ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. حیا نہیں, کوئی اخلاق نہیں اس کا. اور ابن ماجہ کی حدیث سن لیجئے ذرا, 14 طبق روشن ہو. فرمایا الحیاء والایمان, الحیاء والایمان قرنا جمیعا. حیا اور ایمان کو ایک ساتھ ملایا گیا ہے. کس کو؟ حیا اور ایمان کو ساتھ ملایا گیا ہے. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. جب ایک کو اٹھا لیا جائے تو دوسری چیز خود بخود اٹھ جاتی ہے. حیا اٹھ جائے تو ایمان بھی رہتا نہیں ہے. مستدرک حاکم کی حدیث. اللہ اکبر. اللہ ہمیں سب کو حیادار بنائے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی فحش گوئی جس میں بھی آ جائے اسے بدنما کر دیتی ہے, اور حیا جس میں بھی پیدا ہو الا زانہ اس کو مزین کر دیتی ہے. حیا سے بدصورت بھی خوبصورت بن جاتا ہے, اور بے حیائی سے خوبصورت بھی بدصورت بن جاتا ہے. فرمایا تمشی علی استحیاء. دو لڑکیوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی اور حیا کے ساتھ آئی. مفسرین نے لکھا چونکہ اس وقت زمانے میں عورتوں کی آستین بڑی ہوتی تھی, آگے ایسے آستین سے منہ چھپایا ہوا پہنچتی ہیں اور آ کے کیا کہتی ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, قالت ان ابی یدعوکا, میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے,
لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس پانی پلانے کا آپ کو اجر اجرت تنخواہ عوض دے دے، تاکہ اس کا بدلہ دیا جائے آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تو کوئی جواب نہیں دیا، اٹھتے ہیں۔ غور کیجئے، قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں آگے۔ یہاں مفسرین نے بہت عجیب بات لکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی سے کیا کہنے لگے چلتے ہیں، میں آگے چلوں گا اور تو میرے پیچھے آ۔ اللہ، کیوں؟ حالانکہ راستہ تو ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو میرے پیچھے آ، میں آگے چلوں گا تاکہ تیری ایڑی پر، پنڈلی پر، پاؤں پر بھی نظر نہ پڑے۔ تو پیچھے ہو، میں آگے چلوں گا۔ راستہ اگر تجھے بتانا ہو دائیں بائیں مڑنے کا، ہاتھ میں کنکری لے کے دائیں مڑنا ہے، دائیں طرف کنکری پھینک دیا کر، میں اس طرف مڑ جایا کر۔ اس شان سے اللہ کے کلیم چلتے ہیں، اور جب پہنچتے ہیں علی اختلاف الروایتین، اس مدین کے شیخ یا شعیب علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، ساری خبر بیان کر دی، اپنی پوری پیچھے سے تاریخ بتا دی، کیسے آیا ہوں، یہ ہوا، فرعون نے قتل کا فیصلہ کیا ہے، میں بھاگتے بھاگتے یہاں آیا۔ یہاں بھی آپ کو ایک عجیب بات سناؤں۔ قرآن کہتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ سنایا تو وہ بزرگ کہنے لگے فکر نہ کر، نجوتا من القوم الظالمین، تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ فرعون کی بدماشی اور زور یہاں نہیں چلتا، اب بے فکر ہو، رہیں میرے پاس۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ادھر بہت ہی عجیب جملہ لکھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے سناؤں آپ کو۔ امام قرطبی فرماتے ہیں وَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا، کھانا تیار کیا گیا۔ 7 دن کے بھوکے یوسف موسیٰ علیہ السلام، کتنے دن کے؟ 7 دن، یہ 8واں دن ہے ان کا۔ اتنی بھوک لگی ہوئی، کھانا جو ہی آگے کیا گیا، فقال موسیٰ لا آکل، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کھاتا۔ صبر دیکھا نا؟ اس وقت تو بندہ کہے کچھ بھی نہ، باتیں چھوڑو بعد میں کریں گے، پہلے کچھ لاؤ کھا لیں، اس کے بعد میں جب آنکھیں کھلیں تو کچھ بات ہو۔ نہیں، فرمایا لا آکلو، میں نہیں کھاتا۔ کیوں؟ انا اہل بیت اللہ نبیع دیننا بملء الارض ذہبا، میں ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایسے گھر سے تعلق رکھتا ہوں کہ کھانا تو درکنار، ہم اپنے دین کے بدلے میں پوری زمین سونا بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا تھا؟ چونکہ لڑکی نے کہا تھا کہ آپ کو کیا دینے والے ہیں؟ اجرت دینے والے ہیں۔ تو کہا وہ تو نیکی میں نے کر دی تھی، یہ میرا دین کہتا ہے نیکی کرنا، مظلوموں کا خیال کرنا، اب اس کے بدلے عوض لینا، یہ تو کھانا ہے، اگر سونا بھی زمین بھر کے دو تو میں نہیں لیتا۔ اللہ اکبر، اس حد درجہ خودداری۔ تو پتہ ہے ان بزرگوں نے ایک دم کیا کہا؟ شعیب علیہ السلام کہنے لگے، فرمانے لگے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ فقال شعیب لیس ھذا عوض السقی، یہ تیرے پانی پلانے کا عوض اور اجرت نہیں ہے، لیکن عادتی و عادت آبائی، یہ تو میری اور میرے باپ دادا کی عادت ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔
آپ کا اگر ایسے گھرانے سے تعلق ہے تو میں بھی ایسا آدمی ہوں، میرے ہی اور میرے آبا و اجداد کی عادت ہے مہمان کی کیا کرنا۔ ہاں یہ نہیں ہے سینکڑوں میل سے آیا ہو چائے پیسو یا ٹھنڈا پیسو جی، ہاں تو بڑا ہی کوئی شرمندہ سا ہوگا، وہ کہے گا نا جی دو ہی پیسا۔ ہاں کسی نے مولانا صاحب سے کہا مولوی صاحب آپ کے لیے دودھ آنا یا دہی آنا؟ نے کہا چیزیں تو دونوں اچھی ہیں، دودھ بھی اچھی چیز ہے، اور تو وہ پڑھا تو تھا تجوید اس کو آتی تھی، اس نے ادغام کر کے کہا دو دہی، یعنی دونوں کو مکس کر کے لے آؤ۔ لیکن قربان اللہ کے کلیم کیا شان ہے، مہمان نوازی کی صفت دیکھیے، فرمایا یہ ہماری عادت ہے۔ تو جب یہ جملے کہے تو امام قرطبی فرماتے ہیں فَحِينَئِذٍ أَكَلَ مُوسَىٰ، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا۔ ہری پور والوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو تائید کرتے ہوئے سبحان اللہ کہہ دینا۔ 7 دن کے بھوکے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، پیاس بھوک بھی لگی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، نیکی کی بدلہ بھی نہیں لیا، اجرت بھی نہیں مانگی، بیٹھ کے دعا کرنے لگے اللہ کھانے کا انتظام کر دے۔ رب سے کھانا مانگا، روٹی مانگی، رب نے دعا ایسے قبول کی، فرمایا میرا موسیٰ تو نے روٹی مانگی، میں نے روٹی پکانے والی کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ آپ نے صرف روٹی ہی مانگی، آپ کو روٹی پکانے والی بھی ملنے والی ہے، دعا پوری قبول ہو گئی۔ عصر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ دیکھو دوستو، گرمی کی شدت ہے، نہ ان کے پاس بیوی ہے، نہ ان کے پاس ملازمت ہے، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے خوراک ہے۔ نیکی کی دعا جب رب سے مانگی، اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ نے بیوی بھی دے دی، نوکری بھی دے دی، رہنے کے لیے گھر بھی دے دی۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ دعا آپ بھی کر سکتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر، یہ آپ بھی التجا کر سکتے ہیں اپنی رب کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام تو روٹی بھی مل گئی، روٹی پکانے والی بھی مل گئی، اور ہماری ہندکوں کی بولی میں روٹی بھی مل گئی تے بوٹی بھی مل گئی۔ دلہن کو کیا کہتے ہیں؟ بوٹی۔ ہاں تو اے بھی آکھو بوٹی بھی مل گئی تے بوٹی بھی مل گئی، تھوڑا سا فرق کھانے کی۔ رب دیتا ہے تو یوں دیتا ہے۔ تو بزرگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، فرمایا قالت احداہما، دونوں بچیاں کھڑی ہیں، باپ کا مکالمہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوتے دیکھا تو ان میں سے ایک بول پڑی اور کیا کہنے لگی، یا ابت استاجرہ، اے بجان ان کو اجرت پہ رکھ لیں، ملازم رکھ لیں۔ کیا رکھ لیں؟ یعنی ہم جانوروں کو چراتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، یہ ہماری مجبوری تھی کہ ہمیں کوئی دیانتدار امانتدار ملازم نہیں مل رہا تھا، تو ایسا امانتدار ملازم مل گیا ہے، ان کو آپ کس پہ رکھ لیں؟ فرمایا یا ابت استاجرہ، انہیں اجرت پہ رکھ لے، کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین وہ جسے آپ اجرت پہ رکھیں، القوی الامین، طاقتور اور امانتدار ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ امانتدار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو، اور یہ دونوں صفات موسیٰ علیہ السلام میں۔ تو شعیب علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹی
آپ کو کیسے پتہ چل گیا طاقتور ہیں اور امانت دار ہیں؟ بات میں وزن کیسے پتہ چلا؟ فرمایا ابا جی طاقت کا پتہ تو ایسے چلا کہ 10 بندوں کا بوکا نکال کے اور جانور سیراب کر دیے، اور امانت داری کا پتہ ایسے چلا کہ اتنے وقت میں ایک مرتبہ بھی ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یہ امانت داری نہیں تو اور کیا ہے؟ جدھر نظر ڈالنی چاہیے ادھر نظر نہ ڈالے، دوسری جگہ ڈالے، یہ نظر کی خیانت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں آنکھوں کی خیانت کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا طاقتور اور امانت دار ہے، یہ اجرت پہ رکھ لیجئے۔ تو شعیب علیہ السلام کہنے لگے انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، علی اس شرط پر ان تأجرنی 8 حجج، کہ تو میرے پاس مزدوری کرے 8 سال۔ کتنی مزدوری کرے؟ 8 سال مزدوری کرے، تو میں آپ کو اجرت پہ رکھ لیتا ہوں، میرے پاس ملازمت کریں، نکاح میں بھی دے دوں گا۔ اور اگلا لفظ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ آپ کی طرف سے بھلائی اور احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہا جی آپ کو ایک بیٹی نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس شرط پر 8 سال آپ مزدوری کریں، اور اگر آپ 10 سال ملازمت پوری کر دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی لفظ بتایا کہ جو آپ سے مزدوریاں لے رہا ہوں سن لیجئے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں نہیں چاہتا کہ تجھ پہ سختی کروں، جبر کروں، زیادتی کروں، سَتَجِدُنِي انشاء اللہ من الصالحین، ان قریب تو مجھے پائے گا نیک صالحین میں سے، میں زیادتی نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ذالک بینی و بینک، ہو گیا معاملہ، معاہدہ میرا اور آپ کے درمیان ہو گیا۔ ایم الاجلین، ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان 2 نیٹوں میں سے جو بھی میں پورا کر لوں مجھ پہ زیادتی نہیں ہوگی، جبر نہیں ہوگا۔ 8 پورے کر دیے یا کتنے کر دیے؟ 10 پورے کر دیے تو مجھ پر زیادتی نہیں ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام رہنے لگے وہاں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے نیٹا پورا کیا۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کون سا نیٹا پورا کیا، کہ نیٹے تو کتنے بتلائے گئے تھے؟ 8 سال تو یاد، اور قرآن کہتا ہے نیٹا پورا کر دیا۔ ایک تابعی سے کسی نے سوال کیا کہ کون سی مدت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی؟ کہنے لگے میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ مدینہ منورہ واپس آیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا کہ کون سی مدت پوری کی، 8 سال یا 10 سال؟ قربان جاؤں قرآن فہمی پر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے شان کے یہی لائق ہے کہ انہوں نے 10 سال پوری کی۔ یہی ان کے کیا ہے، کیونکہ انبیاء جب بات کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، تو پورا اسی صورت میں کیا کہ کتنی مدت پوری کی؟ 10 سال پوری کی۔ اچھا اب 10 سال مدت کے بعد قرآن کہتا ہے وَفَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، چل پڑے لے کر نکلے اپنے اہل کے ساتھ۔ یا اہل کس کو کہا؟ بولو نا، تو بیوی کو۔ آپ اپنے اہل کے ساتھ
چل پڑتے ہیں. بجلی آ گئی الحمدللہ، میرا کباڑا کر دیا تو اب آ گئی ہے. توجہ ہے آپ کی. 10 سال کے بعد چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بیوی کو لے کر. شروع کر دیا ہے سفر. راستے میں میرے شیخ لکھتے ہیں مروج الذہب کے حوالے سے کہ کانت لیلتن مظلمتن باردتن ممطرتن، رات سخت سردی کی تھی، بارش بھی تھی. سخت اندھیری رات ہے، بارش بھی ہے، سردی بھی ہے. اس حال میں موسیٰ علیہ السلام پھر مسافر جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے آنس من جانب طور نارا، طور پہاڑ کی جانب سے آگ دیکھی. کیا نظر آ رہی تھی؟ آگ نظر آ رہی تھی. قالا، کہا لأہلہ، اپنی بیوی سے، امکثوا انی آنست نارا، ٹھہرو تم یہی، میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار، شاید کہ میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر رہنمائی لے آؤں، یا وہاں سے کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے آؤں آگ کا. لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سینک سکو. راستہ بھی بھولے ہوئے تھے، رات کا اندھیرا ہے، کوئی راستہ دکھانے والا مل جائے، شاید کوئی بکریاں چرا رہا ہوگا تو راستہ مل جائے گا. آگ کا انگارہ سلگتا ہوا لے آؤں گا، آپ آگ بھی سینک سکیں گے، تپش لے سکیں گے. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس آئے، یہی منظر قرآن نے ایک دوسرے مقام پہ سورت طٰہٰ میں یوں بیان کیا ہے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آتے ہیں، پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو آگ وہ درخت میں لگی ہوئی ہے، سبز ہرا بھرا درخت ہے، اس میں آگ نظر آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات ہے، اس کو لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، وہ پیچھے ہٹتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک دم پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ منظر دیکھتے دیکھتے کہ درخت بھی نہیں جل رہا اور آگ بھی نظر آ رہی ہے، اللہ نے اپنی تجلی کا ایک نور عکس وہاں ڈالا. یہ منظر جو ہی دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے وہم میں بھی نہیں تھا یہ کیا ہے. اتنے میں اللہ نے آواز دی، انی انا اللہ. اللہ آواز دی اللہ نے، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. کیا ہوں؟ فرمایا انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. اور لفظ یہاں قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے، نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے. خوب توجہ سے سن اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری.
پہلی وحی ہو رہی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میری ہی بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اسی سے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست کیا کی ہے؟ بات کی ہے، اور آپ نے اللہ کے کلام کو براہ راست سنا ہے، لیکن من وراء حجاب، پردے کے لیے اللہ کو دیکھا۔ یہی وجہ ہے جب گفتار کی لذت چکھی موسیٰ علیہ السلام نے نا، تو کہا رب ارینی انظر الیک، اللہ آپ کی گفتگو میں اتنی لذت ہے تو مجھے دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہاں پہاڑ کی طرف ذرا دیکھیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا فسوف ترانی، تو مجھے دیکھ لے گا۔ قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو یہ تجلی نور، یہ بھی اللہ کا وہ حجاب ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے اور مخلوق کے درمیان وہ حجاب ہے نور کے، 70,000 حجابات ہیں، اگر اس حجاب کو ہٹا دیا جائے تو لَاحْتَرَقَ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی گفتگو کی ایک ہیبت، ایک بہت بڑا اثر ہے، تو اللہ رب العالمین نے فوراً ماحول ایسے بدل دیا، فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، ایک دم موضوع پلٹا، فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، کیا ہے ہاتھ میں؟ تو اب ذرا دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں اس پر، اور واہش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ اللہ نے صرف پوچھا کتنا تھا جی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا جواب تو سادہ اور مختصر کیا تھا، لاٹھی ہے، تو میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ یہ بات اتنی لمبی کیوں کر دی؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سے ہم کلامی ہو، محبت کی انتہا ہے کہ محبوب سے گفتگو کو بندے کا دل چاہتا ہے کہ طول دیا جائے، کیا دیا جائے؟ طول دیا جائے، بات بڑھائی جائے، لیکن جب بات بڑھائی تو ادب کا پھر بھی خیال رکھا کہ بات تو میں نے لمبی کر دی، ایک دم ہی فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اللہ اس میں اور بھی بڑے فائدے ہیں، بات پوری کر دی۔ اس کو محبت والے ہی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اللہ سے گفتگو کا لطف موسیٰ علیہ السلام ہی محسوس کر سکتے ہیں، کیا لذت، کیا مٹھاس، کیا تاثیر اور کیا کشش تھی اس میں۔ خیر، جب گفتگو ہوئی اللہ نے فرمایا لاٹھی ہے، پھینکو نہ ذرا۔
پہلے خوب تصدیق کروائی، کیا ہے جی؟ لاٹھی ہے، ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں۔ فرمایا ذرا پھینکیے، القھا، جب لاٹھی کو یوں پھینکا، قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک وہ سانپ تسعیٰ جو چل رہا ہے، سانپ ہے۔ اور سورۃ القصص میں فرمایا کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک پھرتیلا سانپ ہے، گویا کہ وہ کیا ہے؟ پھرتیلا سانپ ہے۔ اور لفظ وہاں یہ ہے کأنہا جان وَلَّ مُوسَىٰ وَلَمْ يُعَقِّبْ، جب پھرتیلا سانپ حرکت کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ایسے پلٹے کہ واپس بھی نہیں دیکھا۔ وَلَّ مُوسَىٰ، پھر گئے موسیٰ، پیچھے کی طرف چل پڑے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، او میرا کلیم ڈریے نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، خذھا، آپ پکڑے سے، پکڑنا آپ کا کام ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، سانپ سے دوبارہ لاٹھی بنا دینا میرا کام ہے۔ یہاں قرآن کریم اس لاٹھی سے سانپ بننے کے بارے میں قرآنی الفاظ اکٹھے کرتے ہیں آیا تو وہ مختلف الفاظ آتے ہیں۔ ادھر فرمایا حیۃ تسعیٰ، سورۃ قصص میں فرمایا کأنہا جان، سانپ پہ پھرتیلا، اور جب فرعون کے پاس پھینکا تو ادھر قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا اژدہا ہے۔ تو اب یہاں مفسرین نے خود ہی سوال اٹھایا ہے کہ بھئی عجیب بات ہے، یا تو وہ پھرتیلا پتلا سانپ ہو سکتا ہے، یہ پھرتیلا پتلا سانپ ہو تو پھر وہ اژدہا تو بہت بڑے جسم والا ہوتا ہے، اس میں تو پھرتی نہیں ہوتی، یہ کیا ہے؟ تو میں دو تطبیقات ذکر کرتا ہوں، ایک عام مفسرین کی اور ایک اپنے شیخ کی، سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ساری آیتیں اپنی جگہ درست ہیں، جسامت کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا تھا، لیکن اژدہا میں پھرتی نہیں ہوتی، تو پھرتی کے لحاظ سے یہ باریک سانپ کی طرح تھا۔ یہ اژدہا تھا لیکن عام دنیاوی سانپوں کی طرح، اژدہا جیسے حرکت سلو کرتے ہیں ایسے پھرتیلا اتنا تھا، تیزی میں باریک سانپ کی طرح تھا، اور جسامت میں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے باتوں میں۔ اور میرے شیخ مانا کرتے ہیں، مزہ ہی آ جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں مقام الگ الگ ہے، آیت پہ تو غور کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا پھینک دیجئے تو وہ طور پہاڑ تھا۔ کہاں تھا؟ پہلا مقام طور پہاڑ، تو طور پہاڑ وہ اللہ کا دربار تھا، تو اللہ کے دربار میں وہ باریک سانپ نظر آ رہا تھا، اور جدھر اژدہا کہا ادھر فرعون کا دربار تھا، ادھر بڑا نظر آ